السلام نے ارشاد فرمایا من غسل میتا و کفنہ و حنط و حمل و صلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رأى من خرج من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور اسے کفن پہنایا، اسے خوشبو لگائی اور اس کی میت کو کندھا دیا، اور اگر کوئی اس کے اندر عیب دیکھا تو اسے کسی پر زہر نہیں کیا، تو وہ یہ کام کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اگر دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اب اگر کوئی مسلمان، کوئی بھی بندہ مومن اس کی تجہیز و تکفین کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، کفن پہنانے کے اندر تعاون کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر تکفین کے جو مراحل ہیں سب کے اندر وہ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کرتا ہے اور ساتھ رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جنازہ اٹھا کر بھی جاتا ہے، جنازہ پڑھتا بھی ہے اس کا۔ اور ہاں، ایک اس کے اندر یہ بھی چیز بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے بیان نہ کرے۔ یہ شرعی حکم ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کو غسل دیا گیا، اس کا کوئی عیب نظر آیا، کسی قسم کا کوئی عیب تھا، تو اب غسل دینے والے کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپائے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، کسی کو نہیں بتانا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ مومن کے اندر خوبی دیکھے، کوئی کمال دیکھے، کوئی عجیب چیز دیکھے تو پھر لوگوں کو بتائے تاکہ بندہ مومن کی شان ظاہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ایمان والے جتنے بھی ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق کہ اگر کوئی بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد، چاہے اسی وقت یا کچھ عرصے کے بعد، اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، گناہ بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو گناہ تو جو کیا تھا اس کا گناہ ہے، لیکن اب گناہ کو بیان کرنا، بعد میں گناہ کا اظہار کرنا، اپنی زندگی کے کارنامے بتانا، یا بڑھاپے کے اندر جیسا کہ کچھ ہوتے ہیں ایسے بابے کہ جو جوانی کے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے تھے، تو اس طرح کے گناہوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ پھر گناہ ہوتا ہے۔ جتنی بار اظہار کریں گے، جتنی بار گناہ کو بیان کریں گے، مثال کے طور پر یہاں تک بھی حکم ہے کہ جی میری فلاں نمازیں رہ گئی، میری اتنے سالوں کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، تو ایک تو گناہ کیا ہے، پھر گناہ کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ پھر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ گناہ چھپا دیے ہیں، یہ عیب ہمارے چھپا دیے ہیں، ہو سکتا ہے معاف بھی فرما دے۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر گناہ ہو گیا تو صرف رب سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، گریہ وزاری کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وگرنہ بیان کرنا، گناہوں کا اظہار کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی شان بھی یہ ہے اور اللہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی گناہ دیکھے یا کوئی عیب اس کا دیکھے غسل دیتے وقت، تو اسے چھپا لے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، تو ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے غسل دینے والا، اور ایک بندہ مومن کے جنازے میں شامل ہونے والا کہ گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان آدم غسلته الملائکہ بماء وسدر وکفنوہ والہدوا لہ ودفنوہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ملائکہ نے انہیں غسل دیا، اور غسل جب دیا تو
پانی اور بیری کے پتے تھے، یعنی بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دیا، اس کے بعد جب پانی نارمل سا ٹھنڈا ہو گیا، اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا، وکفنوا، اور پھر انہیں کفن پہنایا اور ان کے لیے لاحد تیار کی، قبر تیار کی، ودفنوا، اور اس کے بعد اسے دفن کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وقالوا، اور فرشتوں نے یہ کہا، ھذہ سنتکم یا بنی آدم فی موتاکم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قیامت تک تمہارے لیے سنت یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی مسلمان مومن فوت ہو جاتا ہے تو تمہارے باپ کی، تمہارے جد امجد کی جو سنت ہے تدفین کی، تکفین کی، وہ یہ ہے کہ اسے پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے پانی کے ساتھ غسل دیں، غسل دینے کے بعد کفن پہنائیں، اور کفن پہنانے کے بعد اس کے لیے لاحد تیار کریں، اس کے لیے قبر تیار کریں، اور اس کے بعد انہیں دفن کر دیں۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام ایمان والوں کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث پاک کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها او الرجل مع النساء ليس معهن غيرها فإنهما يممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، کسی راستے میں ہے، سفر میں ہے، مردوں کے ساتھ ہے، اور کوئی عورت اس کے علاوہ اور موجود نہیں ہے، یا کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ہے اور فوت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی اور مرد موجود نہیں ہے، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اس عورت کو بھی، اس مرد کو بھی تیمم کرایا جائے گا، تیمم کرانے کے بعد اسے دفن کر دیا جائے گا، یعنی اگرچہ محرم بھی کیوں نہ ہو۔ عورتیں اگر محرم ہیں، مرد فوت ہو گیا، صرف ایک ہی مرد تھا اور کوئی مرد نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہیں، تو غسل دینے کا اب حکم نہیں رہا، اب تیمم کا حکم ہے۔ ایسے ہی اگر عورت ہے ساتھ میں، ایک ہی عورت تھی، فوت ہو گئی، کوئی اور عورت موجود نہیں ہے، سارے مرد ہیں، اگرچہ محرم مرد موجود ہوں، پھر بھی حکم یہ ہے کہ اس عورت کو تیمم کرایا جائے گا، تیمم کرایا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد تدفین کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ان کے پاس پانی ہی نہیں ہے۔ جیسے اس بندے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جو پانی پر قدرت نہیں رکھتا کہ تیمم کرے، اسی طرح یہ بھی تیمم کریں گے۔ آپ دیکھیں شریعت کی احتیاط دیکھیں، یا شریعت کا مزاج دیکھیں، شریعت کی طبیعت دیکھیں، ہمارے دین کی طبیعت کیسی ہے، ہمارے دین کا مزاج کیسا ہے۔ آج کل تو سر عام جو ایمان والوں کی بیویاں ہیں، ایمان والوں کی بیٹیاں ہیں، ایمان والوں کی بہنیں ہیں، سر عام بال کھلے ہیں، آدھا جسم ننگا ہے، سر عام بازار میں پھر رہی ہیں، کوئی نہ والد روکنے کے لیے تیار ہے، نہ بھائی روکنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اور روکنے کے لیے قریبی رشتہ دار تیار ہے، کہ جی یہ ماحول بن چکا ہے، معاشرہ بن چکا ہے، لیکن اس سے ہمارے دین کا مزاج تو تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اگرچہ والد موجود ہے، بھائی موجود ہے، کوئی اور عورت موجود نہیں ہے، تو بھائی ہے، والد ہے، بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی اور عورت موجود نہیں ہے تو غسل نہیں دے سکتے، تیمم کا حکم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پردے کا حکم کتنا سخت ہے۔ اسی طرح پہلے بھی ایک مسئلہ بتایا تھا، ابھی میرے ذہن میں پھر آیا، آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، کہ یہ بھی پردے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے دین اسلام کا مزاج اس پردے کے حوالے سے سخت سمجھیں یا اس کے اندر شدت سمجھیں، جیسے بھی سمجھیں،
لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ہماری عزت کے لحاظ سے، ہماری عفت کے لحاظ سے یہ حکم سخت نہیں ہے، بلکہ دین کی بھی دنیا کی بھی اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی موجود ہے. شرعی حکم ہے کہ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر نامحرم مرد موجود ہیں، غیر محرم مرد موجود ہیں، وضو کرنا چاہتی ہے، وضو کرنے کے لیے وہ بازو کھولے گی، بازو کھولے گی تو وضو کرے گی. اب ایسی جگہ میسر نہیں ہے کہ جس جگہ پر عورت چھپ کر اپنے بازو کھول کر وضو کر لے. جہاں پر پانی ہے یا جہاں پر وہ وضو کر سکتی ہے وہاں پر نامحرم مرد موجود ہیں. تو اب عورت کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا؟ تو ہمارے دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورت تیمم کر لے. عورت تیمم کرے. اس سے بہتر ہے کہ وہ چہرہ کھولے، نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بازوؤں کو کھولے، اپنے سر سے دوپٹہ ہٹائے اور مسح کرے. اس سے بہتر ہے کہ، بلکہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے، اس پر لازم ہے کہ تیمم کرے، وضو نہ کرے. یہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو آج کل تو کپڑے ہی ایسے آگے، عام حالات کے اندر آج بازو سارے کھلے ہوئے، ننگے ہیں بازو. وضو کرنے کے لیے بھی کسی نامحرم مرد کے سامنے کلائیاں بازو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سر سے دوپٹہ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. وضو جو فرض تھا ہمارے دین اسلام نے وہ معاف کر دیا، لیکن پردہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. وضو چھوٹ گیا ہے، وضو چھوڑ دینے کا حکم دیا اللہ رسول نے، لیکن یہ حکم نہیں دیا ہے کہ پردہ چھوڑ دینا ہے. وضو بھی فرض تھا لیکن پردہ بھی فرض ہے. تو جو چیز اہم ہوتی ہے، یہ ایک دین کا اصول ہے کہ کبھی بھی دو فرائض ٹکراؤ میں آ جائیں، تقابل کے اندر آ جائیں، ایک پر عمل ہو سکتا ہے دوسرے پر نہیں ہو سکتا، تو جو اہم فرض ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور جو غیر اہم فرض ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. تو حکم یہاں پر کیا ہے کہ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ بازو کھول کے، وہ کلائیاں کھول کے نامحرم مردوں کے سامنے وضو کرے، بلکہ حکم یہ ہے کہ عورت وضو چھوڑ دے، تیمم کر کے وہ نماز پڑھے. یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے. اس لیے پردہ فرض ہے، پردہ ضروری ہے. ایمان والوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے. ہاں، جو بے ایمان ہیں ان کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسی جگہ پر فوت ہو جاتے ہیں کہ عورت کو کوئی عورت غسل دینے والی نہیں ہے، مرد کو کوئی مرد غسل دینے والا نہیں ہے، تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ اسے صرف تیمم کرائیں، تیمم کرانے کے بعد اس کی تدفین کر دیں. اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غسل مسلما فقاتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کو غسل دیا، فوت ہو جانے کے بعد اسے غسل دیا، فقاتم علیہ، اس کے عیبوں کو چھپا لیا، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرماتا ہے. ایک مرتبہ جب اللہ بخشش فرما دیتا ہے تو گناہ کوئی باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، رحمت دیکھیں، مہربانیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یعنی 40 مرتبہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے، تیرے گناہوں کو بخش دیا، تجھے معاف کر دیا، تجھے بخش دیا ہے. 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے. تو پھر بندہ مومن کی شان دیکھیں کہ جس بندہ مومن کو غسل دیا جا رہا ہے اس کی بھی تو کچھ شان ہے، جس کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو معاف فرما رہا ہے، گناہوں کو بخش رہا ہے، تو اس مومن کی بھی تو کچھ شان ہے جو دنیا سے جا رہا ہے. اچھا، اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ مسلمان نیک تھا، گناہ گار تھا، کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، یہ حکم نہیں. شرط یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگرچہ جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے.
اسے غسل دینے کا ثواب اجر اتنا زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، 40 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ومن حفر لہ فاجنہ اجری علیہ کاجری مسکن اسکنہ ایاہ الی یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جس شخص نے بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلمان کے لیے قبر کھودی اور اس کے اندر بندہ مومن کو دفن کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے کھودی، مسلمان کا حق سمجھ کر کھودی، جو اجرت پر کھودتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے دیہاتوں کے اندر تو بہرحال یہ سسٹم موجود ہے، لیکن شہروں کے اندر چلے جائیں تو اجرت پر قبر کی کھدائی ہوتی ہے، سارا سسٹم پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں یہ اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی بھی بندہ مومن کی قبر کھودتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے لیے جس نے قبر کھودی ہے قیامت تک کے لیے ایک گھر کا ایک مکان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس نے ایک مسکن اس نے کسی کے لیے وقف کر دیا ہے بنا کر، اور قیامت تک کے لیے اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اگر یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھ کر اس نیت سے اگر قبر کھدائی کریں تو اس پر کتنا اجر ہے۔ دیکھیں، ایک گھر بنانے کے بعد اسے وقف کر دیا جائے اور اس کا ثواب قیامت تک اس بندہ مومن کو ملتا رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ اس نے یہ گھر بنا کے دیا ایک مومن کو، اور قبر میں جو مومن قیامت تک جس قبر کے اندر موجود ہے اور جس نے یہ قبر کھدائی کی ہے، قیامت تک کے لیے اسے ایک گھر، ایک مکان وقف کرنے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ رہ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ ومن قفرہ قصاہ اللہ یوم القیامہ من سندس و استبرق الجنہ، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کو کفن پہنایا، مسلمان کو کفن پہنایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں اسے جنتی باریک ریشم پہنائے گا، باریک بھی اور موٹا بھی، جنتی ریشم۔ دنیا کے اندر مرد کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، لیکن قیامت کے میدان میں جائز ہے، بلکہ جنتی ریشم اللہ تعالیٰ خود پہنائے گا بندہ مومن کو، اور خصوصاً اس بندہ مومن کو کہ جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو کفن پہنایا تھا، کفن خرید کر پہنایا، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنت کا لباس، ریشم کا لباس قیامت کے میدان میں پہنائے گا۔ یعنی یہ تھوڑی کوئی عزت نہیں، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ قیامت کے میدان میں لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جس حالت میں ایک دوسرے کو دیکھنے سے بندہ شرم محسوس کرتا ہے، لیکن اس میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو ریشم کا لباس پہنائے گا جس نے دنیا کے اندر کسی میت مومن کو، مسلمان کو کفن پہنایا ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ فانہم یبعثون فی اکفانہم ویتزاورون فی اکفانہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا وارث بنے، اپنے بھائی کا ولی بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اسے بہترین کفن دے، فلیحسن کفنہ، اسے بہترین کفن دے، اچھا کفن دے۔ کیوں کہ قیامت کے میدان میں جب تمام مومنین اٹھائے جائیں گے تو جو کفن دیا تھا اسی کفن میں اٹھیں گے، اسی کفن میں اٹھائے جائیں گے، اور قبروں کے اندر، عالم برزخ کے اندر جو مرنے والے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی کفن میں جاتے ہیں۔ جس کا کفن اچھا ہوتا ہے وہ فخر کرتا ہے۔ یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے۔
کہ احسنوا کفن موتکم فإنہم یتباہون ویتزاورون فی قبورہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو، اپنی میتوں کو اچھا کفن پہناؤ، فإنہم یتباہون، اس لیے کہ وہ فخر کرتے ہیں اچھے کفن پر، فخر کرتے ہیں اچھے کفن پر۔ لیکن آج کل اچھا تو نہیں ہے، ایک ہی کفن مارکیٹ سے ملتا ہے جو پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلے بھی شاید بتایا یہ مسئلہ، میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ شریعت کا جو ہمارے دین اسلام کا حکم ہے وہ بہترین کفن دو، اچھا کفن دو۔ تو ہمارے بازار سے آج جو جتنا عام جو کفن چل رہا ہے، کفن کی جو چادریں عام طور پر مل رہی ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، صرف نیا ہوتا ہے، یہی ہے۔ باقی ہم اسے جو زندہ ہے وہ بھی نہ پہنتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں۔ تو کفن ایسا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی پہن سکیں۔ کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اچھا کفن دو، ایسا کپڑا دو اپنے میتوں کو کہ سفید بھی ہو اور اچھا بھی ہو، خود بھی پہنو، اپنے میتوں کو بھی دو، اپنے مرنے والوں کو بھی وہی کپڑا پہناؤ۔ تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سستی سی چادریں مل جاتی ہیں بازار سے کفن بنے بنائے، تو وہ ہم خرید کر، تو جو کپڑے ہم خود پہنتے ہیں کیا اس میں کفن نہیں دے سکتے؟ تو بہترین اجر و ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب ہم اچھا کفن دیں گے۔ بازار سے جا کر ایک اچھے کپڑے سے، اچھے تھان سے ہم چادریں نکلوا کر لے کر آئیں اور وہ اپنے مرنے والوں کو اس میں کفنائیں، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو پھر ہمارا جو رشتہ دار ہے، ہمارا والد ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، کوئی بھی جو دنیا سے جا رہی ہے، وہ جا کر پھر فخر کرے گی کہ میرے گھر والوں نے مجھے اچھا کفن دیا۔ دنیا میں فخر جائز نہیں ہے، لیکن موت کے بعد فخر جائز ہے، اچھا ہے، بلکہ باعث مسرت ہے۔ دنیا میں اگر میں نے اچھا لباس پہنا ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں فخر کروں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فخر کرے، دوسرے کو حقیر جانے۔ لیکن مرنے کے بعد یہ دنیا کے سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر کے اندر فخر کرنا بالکل جائز بلکہ باعث مسرت ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، بلکہ ان کی خوشی کا سامان مہیا کرو، ایسے اعمال کرو کہ تمہارے مرنے والے خوش ہو جائیں۔ انہیں اچھا کفن دو کہ وہ قبر میں جائیں، دوسروں کے جب عام کفن دیکھیں، اپنا اچھا کفن دیکھ کر لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے وہ فخر محسوس کریں، خوش ہو جائیں۔ اس لیے اگر ذہن بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اگر ہم 4 سے 5 ہزار کے اچھے کپڑے خود پہن سکتے ہیں تو اسی 4-5 ہزار کے وہی کپڑے، اس کی چادریں بنا کے ہم میت کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کفن دو، اسی کفن کے اندر ایک دوسرے کی جو میتیں ہیں وہ زیارت کرتی ہیں، اور اسی کفن کے اندر قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر کفن اچھا ہوگا، کپڑا اچھا ہوگا تو وہ بہترین شمار کیے جائیں گے، اگر کفن اچھا نہیں ہے تو وہ بہترین شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام